بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت گرامی، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اور زمین آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں غور و فکر کیا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا مخلوق خدا کے احوال میں غور و فکر کرو۔ مخلوق خدا، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کے احوال میں غور و فکر کرو، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تم اس کی بے مثال قدرت پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ ایک دن آپ ایک ایسی جماعت سے گزرے جو غور و فکر میں ڈوبی ہوئی تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھنا کیا کہ کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، لیکن مخلوق خدا میں غور و فکر کرو، خالق کائنات کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ فرمایا مخلوق خدا میں غور و فکر کرو، رب کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مغرب میں ایک سفید براق نورانی زمین ہے، سورج کا وہاں تک 40 دنوں کا سفر ہے۔ سورج جو ہمیں 24 گھنٹے سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے میسر آتا ہے، جس کی ہم زیارت کرتے ہیں، تو فرمایا دن میں جو ہمیں روزنامہ سورج دکھائی دیتا ہے، اگر وہاں تک جہاں اللہ کی مخلوق رہتی ہے پہنچنا چاہے تو 40 دن سفر کرتا رہے، پھر سورج وہاں تک پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے جہاں 40 دن سورج کا سفر ہے۔ فرمایا وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو لوگوں نے پوچھا، صحابیوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ان میں شیطان کا گزر نہیں ہوا؟ شیطان وہاں نہیں پایا جاتا؟ تو آپ نے فرمایا انہیں شیطان کی پیدائش کا ہی علم نہیں ہے، انہیں شیطان کی پیدائش کا ہی علم نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پوچھنا کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا انہیں تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ہی علم نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زمین و آسمان، شجر و حجر جو رب تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، جب ہم یہاں غور و فکر کریں گے تو رب کی شان نظر آئے گی، جب رب کی صفات کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات یاد آئے گی، اور اس کی یاد میں ہی ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی یاد میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی میرا رب توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔